السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گی۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ سبق شروع کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل جس کا نام ہے حرف اور لفظ کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیجئے تاکہ ہم جب بھی اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور آپ سے کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ تو چلیے ناظرین آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، جیسا ہم نے پیچھے پڑھا نا جزم، یہ اس کو جزم کہتے ہیں۔ میرے دکھ رہا گول نشان، اسے جزم کہتے ہیں۔ یہ را کے اوپر جزم، تو یہ کیا ہوئی؟ رائے ساکنہ۔ اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں، اور جس پر جزم کی جگہ تشدید ہو، جیسے تشدید ہے تو یہ کیا کہلائیں گی؟ رائے مشددہ۔ یہ رائے ساکنہ، یہ رائے مشددہ۔ نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی ہمیشہ، اور را کے نیچے جب بھی زبر ہوگا را باریک ہوگی۔ نمبر 3، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو باریک ہوگی۔ کیسے ہوں گی رائے ساکنہ؟ رائے ساکنہ سے پہلے اگر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑی جائیں گی، پر پڑی جائیں گی، اور اگر زیر ہو تو باریک پڑی جائیں گی۔ باقی قواعد طریقہ تعلیم میں ملاحظہ ہو۔ باقی قواعد طریقہ تعلیم ملاحظہ ہے، وہ کہاں دیکھنا ہے ہمارے کو؟ تو صفحہ نمبر نورانی قاعدے کا صفحہ نمبر 25 دیکھیے، صفحہ نمبر 25۔ یہ صفحہ نمبر 25 یہاں دیکھیے، ہدایت تختی نمبر 14 جو ہمارا سبق ہے رائے ساکنہ کا۔ اب یہاں پر تو اس کو آپ چین سکون سے پڑھ لیجئے، میں آپ کو یہاں پر موٹا موٹا بتا دیتا ہوں، نہیں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہمیں دیکھنا ہے حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کون کون سے ہے؟ خا، صاد، واد، غین، طا، قاف، با۔ اگر ان میں سے را سے پہلے اگر زیر بھی ہو، لیکن ان میں سے اگر کوئی بھی الفاظ آ جائے تو را کیسی پڑے گی؟ موٹی پڑے جائے گی۔ ان میں سے اگر کوئی بھی الفاظ آ جائے تو را موٹی پڑی جائے گی، بھلے ہی اس کے نیچے زیر ہو۔ چلیے اس کو یہاں سمجھتے ہیں۔ حمزہ را زبر ار، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا۔ یہ را کیسی پڑے گی؟ موٹی پڑے گی۔ کیوں؟ اس سے پہلے زبر ہے، رائے ساکنہ سے پہلے یہ رائے ساکنہ ہے، اس لیے کہ را پر جزم ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، حمزہ پر زبر ہے، تو کیا کیسی پڑی جائیں گی؟ یہ موٹی پڑی جائے گی۔ قاف را پیش ار، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن۔ یہاں پر بھی را کیسی پڑی جائے گی؟ موٹی پڑی جائے گی۔ کیوں؟ کہ رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے۔ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہوتا تو را باریک پڑی جاتی، لیکن کیا ہے؟ پیش ہے۔ یا غین زبر یغ، را را پیش رور، یغرر،
کاف زبر کا یغرر کا، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا مر صا، دال دو زبر دن مر صادن۔ اب یہاں پر را ہے، را سے پہلے میم ہے، میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، مطلب را ساکنہ سے پہلے زیر ہے۔ یہاں تو را باریک پڑھنی چاہیے، لیکن یہاں پر را موٹی کی پڑھے جا رہی، اس لیے کہ ہم نے جو پیچھے دیکھا حروف مستعلیہ میں سے صاد آیا را کے بعد، اس لیے را سے پہلے اگر زیر بھی ہو تو را موٹی ہی پڑھے جائے گی۔ کیا پڑھے گی اسے؟ مرصادن، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا قر طا، سین دو زیر سن قر طا سن۔ یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، را سے پہلے زیر ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، لیکن رائے ساکنہ کے بعد طا آیا حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے یہاں پر بھی را موٹی پڑے جائے گی۔ قر طا سن، قاف را دو، قاف را زیر قر، طا الف زبر طا قر طا، سین دو زیر سن قر طا سن۔ یہاں پر بھی را موٹی پڑی جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا آیا، جبکہ رائے ساکنہ سے پہلے تو زیر ہے، لیکن اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے طا آ گیا رائے ساکنہ کے بعد۔ اگر حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی الفاظ آتا تو را باری پڑی جاتی، لیکن حروف مستعلیہ کا الفاظ آیا ہوا ہے، اس لیے را موٹی پڑی جائے گی۔ فا را زیر فر، قاف زبر قا فرق، تا دو پیش تن فرقتن، حمزہ زبر ا، میم را زیر مر امر، تا الف زبر تا امر تا، با واو پیش بو امر تابو، را با زبر رب، با را زیر بر رب بر، جین زیر جی رب بر جی، عین واو پیش عو رب ارجعو، نون زیر نی رب ارجعونی، میم سین پیش مس، تا زبر تا مست، قاف را زیر قر مستقر، را دو پیش رن مستقرن۔ یہاں پر بھی را موٹی پڑی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر خود را پر دو پیش ہے۔ فا زبر فا، فا را زیر فر ففر، را واو پیش رو ففرو، با را زیر بر، را زبر را بر، با را دیر بر، را دو پیش رن برن، میم را زبر مر، را زبر را مر، تا دو زبر تن مرتن۔ اور یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ کیسا پڑھنا چاہیے؟ اس سبق میں را کو باریک کر کے پڑھنا چاہیے۔ حمزہ پیش او، میم را زیر مر امر، تا پیش تو امر تو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا منہا، میم را زیر مر منہمر، واو صاد زبر وس، با را زیر بر وس بر، میم نون زیر من، شین را زبر شر من شر، را زیر ری من شر، با را زبر بر، را زیر ری بر، با را زیر بیر، را زیر ری بر، دال را پیش در، را یا زیر ری در ری، یا دو پیش یون
درری، میم سین پیش مستا زبر تا، مست، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمر، ذال را پیش در، را یا زیر ری، دری، یا زبر یا، دری، تا دو زبر تن، دریتن، تا پیش تو، حا را زبر حر، تحر، را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرمو. ٹھیک ہے، تو آج کا ہمارا تختی نمبر 14 مکمل ہوا، رائے ساکنہ و مشددہ۔ اس میں ہم نے کیا سیکھا؟ رائے ساکن سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ پر ہوگی، اگر زیر ہو تو باری ہوگی، لیکن اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش زیر ہو اور اس کے رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آئے تو رائے ساکنہ موٹی پڑ جائیں گی، اس لیے کہ رائے ساکنہ سے پہلے تو زیر ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حروف مستعلیہ کے کوئی بھی الفاظ آنے سے را پر پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس کی مشق کریے آدھا گھنٹہ 20 منٹ روزانہ، اور اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیجیے تاکہ آپ کا قرآن پاک جلدی سے جلدی مکمل ہو سکے اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں کوئی بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جان پہچان والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اپنے وقت سے قرآن پاک کو صحیح کر سکے اور اپنے وقت کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ اس لیے کہ ہمارے ذریعے اگر ان کا ایک بھی الفاظ صحیح ہو گیا تو ہمیں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔